فیلڈ مارشل کے بارے میں جو ہے کل سے کیا گزشتہ 20 مئی کے بعد کافی اس چیز میں ہنگامہ مچ رہا ہے کہ بھائی یہ ہے کیا چیز۔ در حقیقت پاکستان کی تاریخ میں 1958 میں 1958 میں جو ہے سب سے پہلے جنرل ایوب خان نے پاکستان کی سیاسی قیادت کو لات مار کر جو ہے پاکستان کے اندر سب سے پہلے مارشل لاء لگانے والا بھی یہی تھا۔ اس نے سیاسی قیادت، اس وقت میرے خیال میں اسکندر خان تھا اور وہ صدر تھے، انہوں نے پھر ان کے ہاتھ میں حکومت آئی، جنرل جو ہے ایوب خان کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد انہوں نے جو صدر تھے ان کو بھی لات مار کر وہ بھی عہدہ خود لے لیا تھا، یعنی پاکستان کے اندر تمام قسم کے عہدے انہی کے پاس تھے، جنرل ایوب خان کے پاس۔ تو انہوں نے 1960 میں پھر اپنے آپ کو خود ہی فیلڈ مارشل دیا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا جنرل تھا جنہوں نے خود کو دیا تھا۔ اس کا جو ہے اس کے ملنے سے کسی جنرل کے پاس یا کسی آرمی چیف کے پاس کوئی لا نہیں آ جاتا یا کوئی بیسک ان کے پاس اتھارٹی نہیں آتی۔ بس یہ ہوتا ہے کہ ان کی قابلیت کی وجہ سے دی جاتی، یا کسی آپریشن میں کامیابی کی وجہ سے، یا کسی جنگ میں ان کی کوئی اچھی کارکردگی رہی ہو جس کی وجہ سے وقت کا وزیر اعظم جو ہے ان کو یہ دیتا ہے۔ یہ بیسک یہ ہے کہ کوئی بھی آرمی چیف 4 اسٹار پر ہوتا ہے، جب یہ ملنے کے بعد ان کو 5 اسٹار لگ جاتا ہے، یعنی 1 اسٹار اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو باقی جو ہے ایسی کوئی خاص اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ ملنے کے بعد جو ہے وہ سیاسی قیادت سے اوپر ہو جاتا ہے، وزیر اعظم سے اوپر ہو جاتا ہے، جو ہے وزیر جو وہ ہوتے ہیں ڈیفنس ہوتے ہیں اس سے اوپر ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بس یہ ہے کہ بھائی ان کی قابلیت کی وجہ سے ان کو ایک جو ہے وہ انعام کے طور پر 1 اسٹار دیا جاتا ہے، اور کسی بھی فوجی آفیسر کو یہ مل سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کسی بہت بڑی جنگ کے کامیابی کے بعد ملتا ہے۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر 20 مئی 2025 کو یہ جو ہے عاصم منیر کو دیا گیا۔ البتہ بہت بڑی فتح ہے ایک طرف، یہ بھی ایسے وقت میں کہ پاکستان کو تب پوری جو ہے دنیا بیکاری سمجھتی تھی، پوری دنیا ان کو جو ہے مانگنے والے سمجھتے تھے، ان کو نکارہ سمجھتے تھے، بالخصوص انڈیا جو جو ہے وہ غرور میں بہت اوپر تک چلی گئی تھی، وہ پاکستانی کو کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اس حالت میں پاکستان کی جو ہے وقار میں انہوں نے اضافہ کیا ہے، پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ کم از کم پاکستانی اب یہ تو بتا سکتے ہیں یار ہم غریب تو ہے، ہمارے جو ہے وزیر اعظم اور ہمارے دیگر جو سیاسی لوگ ہیں وہ ٹکے کے نہیں ہیں، لیکن کم از کم ہماری فوج، ہماری انٹیلیجنس اور ہماری دیگر جو ہے ایئر فورس وغیرہ یہ کام کے ہیں، یہ کسی بھی وقت آپ کو شکست دے سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ پر حملہ کر سکتے ہیں، ان کو اتنا کمزور مت سمجھیں۔ تو ان کو دیکھ کر جو ہے پاکستان کی سیاسی پارٹیز کو بھی کچھ غیرت کھانی چاہیے، کچھ اپنا کام ڈھنگ سے کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی الحمدللہ، حالانکہ اسلامک جتنی بھی کنٹریز ہیں ان میں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک میرے خیال میں پاکستان ہے، اور جس کے پاس ہر قسم کے قدرتی وسائل، ہر قسم کے وسائل بھی سب سے زیادہ اسی ملک میں ہے، اور اس کے باوجود کبھی IMF کے نیچے لیٹ جانا، کبھی جو ہے امریکہ کے نیچے لیٹ جانا۔ بھائی اپنی پالیسیز ایک جو ہے آزادانہ اگر یہ بنائیں گے تو 1 سال کے اندر تمام مشکلات کا یہ سامنا کر سکتے ہیں، تمام قسم کے لوگوں سے یہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کیا کریں، کچھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاکستان کو بہادر حکمران دے۔ یہ جو لبرل قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر دین ایمان کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، جو فتح انہی کو ملتا ہے جن کے اندر ایمانی جذبہ ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بندہ جو ہے جان ہتھیلی پہ رکھ کے سب کو لکھ کے جاتا ہے کہ بھائی میں نے مرنا یا زندہ نا، ظاہر ہے کہ شوق و شہادت ہوگی تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے نا، کہ شہادت کا تعلق جو ہے دین سے ہے، مذہب سے ہے۔ اب آپ اگر مذہب کو چھوڑ کر لبرل اور جو ہے سیکولر بننے کی وہ کوشش کریں گے تو یہ جذبہ آئے گا کہاں سے؟ پھر آپ میں اور انڈیا میں اور امریکہ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ بیسک بھائی ہم اپنے سپاہیوں پہ فخر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مذہبی لوگوں پر فخر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بلیف رکھتے ہیں اللہ پر، لا الہ الا اللہ پر بلیف رکھتے ہیں، اور اسی بلیف کی وجہ سے وہ ہر جگہ پر کامیاب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی تھوڑے سے صحابی ہوتے تھے، سامنے اتنے بڑے بڑے لشکر، وسائل سے بھرے ہوئے لشکر آتے تھے، لیکن
صحابہ کے سامنے ٹک نہیں سکتے تھے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ پر بلیو، اللہ پر یقین رکھنا، لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنا۔ جب کوئی فوج، جب کوئی ملک کے سربراہان لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو اس ملک کو کوئی بھی نہیں جھکا سکتا، نہ ہی اس ملک کے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے۔ تو پاکستان کی سیاسی جو رہنما ہے، جو لوگ ہیں، بالخصوص یہ جو نون لیگ ہے، پی پی ہے اور دیگر ہے، بیسک یہ دو پارٹیز ہیں جو پاکستان کے اوپر 1947 کے بعد مسلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج تک اس ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور بھائی تم بھی کچھ جو ہے وہ غیرت اپنا لو اور کچھ سیکھ لو، کوئی جو ہے ایک جیت عالم دین کے پاس جا کر وہ ٹیوشن پڑھ لو تاکہ تمہارے اندر تھوڑے سے ایمانی جذبات آئے۔ تمہیں تو قل اللہ احد صحیح پڑھنی نہیں آتی میرے بھائی، اس وقت تک ملک ترقی نہیں کرے گا، اس وقت تک تم آزاد نہیں ہوں گے، اس وقت تک تمہارے اندر یہ غیرت نہیں جاگے گی جب تک دینی شعور تمہارے اندر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ دنیاوی شعور تو تم لوگوں نے اتنا حاصل کیا، اتنی ڈگریاں تمہارے پاس ہوں گی کہ بھائی جس سے ایک روم بھر سکتے، لیکن مین چیز جو تم میں کامیابی نہیں آ رہی نا، وہ مین چیز یہ ہے کہ دینی شعور نہیں ہے، دینی جذبہ نہیں ہے۔ دینی جذبہ جس دن تمہارے اندر آئے گا نا بھائی، تم یہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھو گے، سب کچھ خود کو سمجھو گے، سب کچھ اپنے ملک کو سمجھو گے، سب کچھ اپنی عوام کو سمجھو گے، سب کچھ اپنے دین کو سمجھو گے، سب کچھ اپنے اللہ کو سمجھو گے، اس وقت سمجھو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد جتنی مرضی بڑھ کے مارتے رہو، اگر میڈیا میں کچھ نہیں ہونا والا۔ سیکھیں عاصم منیر سے کچھ۔